السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نمبر سسٹمز، یعنی اعداد کے نظام۔ ہمارے سامنے ایک تصویری خاکہ ہے جو اعداد کی مختلف قسمیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اسے بڑے اچھے سے دکھاتا ہے۔ تو آئیے اس خاکے کو دیکھتے ہوئے اعداد کی اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک نقشے جیسا ہے نا، جو بتاتا ہے کہ کون سا عدد کہاں ہے، بالکل جیسے وہ ایک کے اندر ایک رکھی روسی گوڑیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے اندر والے دائرے سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک؟ نیچرل نمبرز، یہ تو سیدھے سادے گنتی کے اعداد ہیں، 1 2 3 وغیرہ وغیرہ۔ جی بالکل، یہ سمجھیں کہ سب سے بنیادی اعداد جو ہم گنتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر سوال آیا کہ بھئی اگر کچھ نہیں ہو تو اسے کیسے دکھائیں؟ تو اسی لیے نیچرل نمبرز میں 0 0 شامل کیا گیا اور یہ بن گئے ہول نمبرز، یعنی 0 1 2 3 اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس 0 آ گیا اور مثبت اعداد بھی، لیکن لین دین میں تو منفی بھی آتے ہیں نا، جیسے اگر کسی کا کچھ دینا ہو۔ بالکل، اسی ضرورت کے تحت آئے انٹیجرز، جنہیں زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں سارے ہول نمبرز یعنی 0 1 2 اور ان کے منفی مطلب -1 -2 -3 یہ سب شامل ہیں۔ صحیح۔ اب جمع تفریق تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تقسیم کریں کیا ہمیشہ پورا جواب یعنی انٹیجر ہی ملے گا؟ نہیں، ضروری نہیں، اور یہیں پر آپ کہہ لیں کہ ریشنل نمبرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیو سے ظاہر کرتے ہیں انہیں۔ یہ وہ سارے نمبرز ہیں جنہیں ہم P/Q یعنی 2 انٹیجرز کی نسبت کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے کہ نیچے والا Q جو ہے وہ 0 نہ ہو۔ اچھا۔ مثال کے طور پر 1/2 یا 3/4 یا -5/2، یہاں تک کہ 2.25 بھی ریشنل ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اسے 9/4 لکھ سکتے ہیں نا۔ اور دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ سارے انٹیجرز، ہول نمبرز، نیچرل نمبرز یہ سب بھی ریشنل ہی ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ ان سب کو بٹا 1 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، جیسے 5 کو 5/1 لکھ دیں۔ اچھا، تو مطلب کافی سارے نمبرز اس پی کیو فارم میں آ جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسے بھی ہیں جو نہیں آتے، جو اس طرح بٹے میں نہیں لکھے جا سکتے؟ بہت اچھا سوال۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ کچھ اعداد ہیں جو آپ کہہ لیں اس قاعدے میں نہیں آتے، انہیں کہتے ہیں irrational نمبرز۔ یہ وہ اصلی ریئل نمبرز ہیں جنہیں 2 انٹیجرز کے بٹے کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا۔ ان کا اگر آپ اشاریہ دیکھیں نا تو وہ نہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ کبھی دہراتا ہے۔ جیسے؟ سب سے مشہور مثال شاید √2 ہے، یعنی 2 کا جذر۔ کہتے ہیں پرانے یونانی ریاضی دان تو پریشان ہو گئے تھے جب یہ ملا تھا۔ ایک اور مثال ہے 1 + √5/2 جو گولڈن ریشو سے متعلق ہے۔ اچھا، تو یہ ریشنل اور irrational یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ مجھے خاکے میں ریئل، الجبرک اور ٹرانسینڈنٹل جیسے نام بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی، یہ ریشنل اور irrational یہ دونوں مل کر بناتے ہیں ریئل نمبرز کا بڑا سیٹ، R سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام نمبرز ہیں جنہیں ہم ایک سیدھی لکیر یعنی نمبر لائن پر کہیں نہ کہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب جو irrational نمبرز ہیں نا، ان میں مزید 2 قسمیں ہیں۔ کچھ جیسے √2 وہ ریئل الجبرک کہلاتے ہیں۔ الجبرک مطلب الجبرا سے تعلق؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسی پولینومیل ایکویشن کے حل ہیں جس کے کوئیفیشنٹس انٹیجر ہوں، جیسے x² - 2 = 0 کا حل √2 ہے۔ اچھا، جیسے کسی ریاضی کی پہلی کا جواب ہو۔ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ لیکن پھر کچھ irrational نمبرز ایسے بھی ہیں جو بہت مشہور ہیں، جیسے پائی اور یولر کا نمبر E۔ جی سنا ہے۔ انہیں ٹرانسینڈنٹل کہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی پولینومیل ایکویشنز کے حل نہیں ہوتے، یہ گویا الجبرا کی اس خاص قسم کی گرفت سے بھی آزاد ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ تقسیم ہے۔ تو کیا ریئل نمبرز پر بات ختم؟ خاکہ تو ایک اور سب سے باہر والا دائرہ بھی دکھا رہا ہے۔ نہیں، کہانی ابھی باقی ہے۔ ریاضی میں نا کبھی کبھی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں، ایسی مساواتیں بن جاتی ہیں جن کے حل ریئل نمبر لائن پر نہیں ملتے۔ وہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کمپلیکس نمبرز کی۔ C سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں ایک حصہ ریئل یعنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک حصہ امیجنری یعنی خیالی۔
یہ خیالی حصہ ایک خاص اکائی آئی سے بنتا ہے اور آئی کی قیمت ہوتی ہے √-1۔ -1 کا جذر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حقیقی نہیں لگتا۔ ہاں، شروع میں اسے امیجنری یعنی خیالی کہا ہی اسی لیے گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ خیالی نمبرز خاص طور پر آئی انجینئرنگ میں، فزکس میں، بجلی کے سرکٹس میں، کوانٹم میکینکس میں بے انتہا مفید ثابت ہوئے ہیں۔ ہر کمپلیکس نمبر a+bi کی شکل کا ہوتا ہے، a حقیقی حصہ، b حقیقی حصہ اور i وہ امیجنری یونٹ۔ اور مزے کی بات، تمام ریئل نمبرز بھی اصل میں کمپلیکس نمبرز ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ ان میں بس خیالی حصہ 0 ہوتا ہے، یعنی b = 0۔ تو جیسے 5 ہے، اسے ہم 5+0i لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خاکہ واقعی بڑی خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ کیسے ہم سادہ سی گنتی سے چلے اور اعداد کا دائرہ پھیلتا گیا، وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک بالکل نئی سمت، ایک نئی ڈائمنشن یعنی وہ امیجنری حصہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو یہ خاکہ تو اعداد کی ایک پوری کائنات دکھا رہا ہے، نیچرل سے شروع ہو کر کمپلیکس تک، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے یہ جو خالصتاً ذہنی اور آپ کہیں تجریدی چیزیں ہیں جیسے آئی یعنی √-1، یہ ہماری حقیقی مادی دنیا کو سمجھنے اور اس کے مسائل حل کرنے میں اتنی زیادہ کارآمد کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ شاید ریاضی کی اپنی گہرائی اور کائنات کے ساتھ اس کے کسی پراسرار سے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اعداد کے نظام پر گفتگو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔